ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 9واں باب 57 سے 62 آیات تک۔ اور جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا مقدس ڈومنک کا یوم یادگار مناتی ہے۔ مقدس ڈومنک ایک کاہن تھے جو کہ اسپین کے ایک ڈائسس آسما میں پیدا ہوا۔ آپ کے والد کا نام فیلکس اور والدہ کا نام جین آف آزا تھا۔ آپ مقدس فرانسس آف اسیسی کے ہم اثر تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی ماں نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا کہ اس نے ایک کتے کو جنم دیا ہے جس کے منہ میں جلتا ہوا شعلہ ہے اور وہ جہاں جاتا ہے روشنی ہوتی جاتی ہے۔ کتا ایک پالتو جانور ہے جو وفاداری اور باخبر ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مغربی لوگ بڑے شوق سے یہ جانور پالتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ تاریخ کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ بدعتیں اور غلط تعلیمات عام تھیں۔ اس دور میں خدا مقدس ڈومنک سے کام لینا چاہتا تھا کہ وہ ایسے طبقے کی بنیاد رکھے جو وفاداری اور صحیح تعلیمات کے فروغ کے لیے چرچ کا ساتھ دے اور بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ بپتسمے کے دوران مقدس ڈومنک کے ماتھے پر ایک روشن ستارہ نمودار ہوا جو اس بات کی علامت تھا کہ مقدس ڈومنک ایک روشن ستارہ ہے جو علم کی روشنی سے اندھیرے میں بھٹکے ہوں کے لیے سہارا بنے گا۔ جب ڈومنک نے علم حیاتیات، علم الہیات اور علم قانون کی تعلیم حاصل کر لی تو 24 برس کی عمر میں کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بہت جلد آسما کے بشپ آف آگو نے مقدس ڈومنک کو بلا لیا۔ جوانی ہی میں آپ کو بھاری ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اس دور میں لوگوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی بہت خراب تھی۔ معاشرہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ قحط کے وقت جب دنیا بھوک اور پیاس سے مر رہی تھی، اس وقت مقدس ڈومنک زیر تعلیم تھا اور اپنی کتابوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ مقدس ڈومنک سے لوگوں کی معاشی حالت دیکھی نہ گئی اور اپنی قیمتی کتابیں بیچ دیں تاکہ غریبوں کی مدد کر سکے۔ اسی دوران مقدس ڈومنک روزری کی عبادت کیا کرتے تھے جو مقدسہ ماں مریم نے خود مقدس ڈومنک کو دی تھی۔ پاک روزری ساری بائبل مقدس کا نچوڑ ہے۔ مقدس ڈومنک نے پاک روزری کی عبادت کے ذریعے سے بدعتی لوگوں کا مقابلہ کیا۔ مقدس ڈومنک نے 46 برس کی عمر میں 6 راہب دوستوں کے ساتھ مل کر ڈومنکن گھرانے کی بنیاد رکھی اور مشن لے کر پیرس، روم، بولونیا اور بہت سارے شہروں میں ہزاروں لوگوں کو ایمان کی شمع سے روشن کیا۔ ان کے دلوں سے گناہ، اندھیرے اور بدعتی رویوں کو بدلنے کی خاطر خواہ کوشش کی۔ مقدس ڈومنک خدا سے باتیں کرتا تھا یا خدا کے بارے میں بات کرتا تھا۔ اسی ایمان کے جذبے کے ساتھ مقدس ڈومنک گنہگاروں کے لیے دعا کرتا تھا کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ مقدس ڈومنک کو خدا نے بہت سارے معجزوں کی قدرت بخشی۔ مقدس ڈومنک نے 3 مردار لوگوں کے لیے دعا کی تو خدا نے انہیں زندہ کیا۔ مقدس ڈومنک ہمیشہ مقدس متی کی انجیل اور مقدس پولس رسول کے خطوط اپنے پاس رکھتے تھے۔ انجیل مقدس کو پھیلانے میں مقدس ڈومنک نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ 51 برس کی عمر میں 6 اگست سن 1221 میں بولونیا میں وفات پا گئے۔ 3 جولائی سن 1234 میں پاپا اعظم
ग्रेगोरी नहम ने मुकद्दस डोमिनिक को मुकद्दस करार दिया। मुकद्दस डोमिनिक तमाम बशारती जमातों का मुरब्बी और बाप है। खुदा हम सबको मुकद्दस डोमिनिक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।